نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، لفظی ترجمہ۔ ثم پھر عفونا معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، اور پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اسے درگزر کیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر گئے ملاقات کے لیے، تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور شرک کیا، اور راستے سے بھٹک گئے۔ اس کے بعد ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرک سے پاک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے اس کام کو کر لیا جو اللہ نے حکم دیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جو تھی وہ عطا کی، اور ممکن ہے کہ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ انعام میں، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یعنی پہلی بھی تمام کتابیں تھیں جو ان میں احکام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہوتی تھیں، اور مقصد یہی تھا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی۔ جیسا کہ ہمارے قرآن میں، قرآن رہتی دنیا تک جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کے احکام بھی باقی رہنے والے ہیں، تاکہ قیامت تک اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا، اور ان میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرقان کا مقصد ہے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی کتاب، یعنی جو احکام ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے، یہ نہ حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ تو اس کی سوجھ بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو سیدھا تیری طرف جاتا ہو۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم نے، تم ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل بنا کر بچڑے کو معبود، فتوبوا پس توبہ کرو، الی باریکم اپنے رب کی طرف، فاقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے رب کے پاس، فتاب پس مہربانی فرمائی علیکم تم پر، انہ بے شک وہ ہوا التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، جو تمہارے لیے خود پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی۔
ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں اور جب وہ پیشماں ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ کل ذکر کیا تھا میں نے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد ہے باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کرے گا۔ اگر باپ نے پوجا کی تھی اور تو باپ قتل کیا جائے گا بیٹے کے ہاتھوں، تو وہ اپنے کو قتل کرنے والا وہ بات آ جاتی ہے کہ خود کو قتل کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتاد جو ہے اس کی سزا قتل ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ یعنی سب کتابوں میں یہی حکم تھا کہ جو اپنے دین کو بدل لے گا تو اس کی سزا موت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب سے، یعنی 3 سبب ایسے ہیں جس کی سزا قتل ہی ہوگی۔ ایک قصاص میں، یعنی جس نے قتل کیا ہے تو مقتول کی طرف سے اس کے گھر والے جو ہیں وہ قاتل ہی کو قتل کر دیں تو یہ جان کے بدلے جان ہو جائے گی، اس کو قصاص کہا گیا۔ اگر تو قصاص کے زمرے میں وہ شخص آتا تھا تو وہ قتل کیا جائے گا، یعنی جان کے بدلے جان۔ پھر جو شادی شدہ زانی اس کی سزا رجم ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا اپنے دین کو چھوڑنے والا، یعنی جماعت کو ترک کر دینے والا۔ مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جن کو ہمیں قائم کرنا تھا۔ تو یہ حدود قائم کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا کہ بہت سے لوگ برائیوں سے بچ جاتے اور عبرت حاصل کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدود جو تھی وہ متعین کی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ایسی ملک و قوم بن جائیں جو اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔